اے اللہ آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير۔ یہ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 183 اور 184 ہے۔ تو گفتگو چل رہی تھی منافقین اور یہود کی، کہ انہوں نے اللہ کی گستاخی کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے اور ہم لوگ غنی ہیں۔ حالانکہ معاملہ جو ہے اس کے الٹا ہے کہ تم سب کے سب فقیر ہو اور صرف غنی تو اللہ ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، دعوت قرآن کا انکار کرنے کے لیے اس طرح کی فضول باتیں بھی انہوں نے کی۔ اس پر اللہ نے فرمایا، چونکہ تفصیل ہو چکی ہے، ایک مناسبت پیدا ہو جائے اگلی آیت سے، اس لیے ترجمہ کرتے ہیں۔ فرمایا سنکتب ما قالوا، ہم ان کے اس قول کو لکھ لے رہے ہیں، یہودیوں کے اس قول کو، چونکہ اصل جو منافق تھے وہ یہودی ہی تھے بھائی۔ نفاق کا درس یہودیوں ہی نے دیا مدینے والوں، اور نہ وہ کیا جانے کہ اس طرح بھی دھوکہ دیا جاتا ہے ایمان کے نام پر۔ انہوں ہی نے یہ سکھایا کہ جاؤ دن کے شروع میں ایمان لاؤ اور آخر میں انکار کر کے چلے آؤ، اس سے فائدہ ہوگا کہ لوگ مشکوک ہو جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، قرآن میں انہیں شک ہو جائے گا۔ تو یہ نفاق کا جو درس دیا وہ کنہوں نے دیا؟ یہودیوں نے، مدینہ والوں کو، مشرکین مدینہ کو۔ تو ان منافقوں نے کہا، یہودیوں نے کہا، یا جو جن کو نفاق کا درس انہوں نے مدینے میں دیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے اور ہم لوگ غنی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اس قول کو، اس بکواس کو لکھ لیا ہے، لکھوا لیا ہے فرشتوں سے، اس قول کو بھی لکھ لیا ہے، وقتلہم الانبیاء، اور ان کے اس فعل کو بھی لکھ لیا ہے۔ قول اور فعل، فعل مانے کام، جو کام ان کے آباء و اجداد نے کیا ہے۔ آج تو یہ اللہ کو فقیر اور اپنے کو غنی بتا رہے ہیں، ان کے آباء و اجداد اس سے بھی بڑا کام کر کے گئے ہیں۔ وہ کیا؟ انبیاء کا قتل۔ جو ان یہودیوں کے آباء و اجداد ہیں وہ ان سے بھی آگے تھے، انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا جب وہ ایسی بات لے کر آئے جو ان کے مزاج کے خلاف تھی، ان کے سماج کے خلاف تھی۔
ان کے ماحول میں وہ باتیں فٹ نہیں بیٹھتی تھی تو انہوں نے نبیوں کے ساتھ کیا کیا؟ قتل کر دیا. یہ تک بھی کیا ہے ان کے آباء و اجداد نے، تو یہ انہی کی اولاد ہے. یہ اگر اس طرح کر رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے. وَنَقُولُ ذُوقُوا، اور ہم ان سبھوں سے یہی کہیں گے آخرت میں کہ ذُوقُوا عذاب الحریق، اب تو جلنے کا عذاب بس چکھتے ہی رہو. کیسا غضب اس میں بھرا ہوا ہے. لیکن موت تک مہلت ان کو بھی دی اللہ نے. ایسا نہیں ہے کہ اتنی بڑی بات اگر کی تو فوراً قانون نافذ کر دے، مارو ان کو. حالانکہ اللہ تو خود مروڑ سکتا ہے گردن بھائی. اللہ تو جس کی گردن جہاں چاہے وہیں مروڑ دے. ہر وقت قادر ہے اور ہر وقت علم بھی ہے اسے کون کیا کر رہا ہے. قادر بھی ہے، علم بھی ہے. لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ عذاب میں جلتے رہنے کی جو بات ہے یہ اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، یہ ان کے ہی اعمال ہیں. ذالک بما قدمت ایدیکم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے، دنیا سے جو اعمال بھیجے تھے آج اسی کا نتیجہ وہ دیکھ رہے ہیں. تو جو ہم اور آپ دنیا کے سارے ہی انسان جو اعمال یہاں سے بھیج رہے ہیں پارسل، وہ اس کو آگے ہم دیکھیں گے. تمام چیزیں اللہ اس کو سامنے کریں گے اور اسی کے اعتبار سے بدلہ دیں گے. یہ درس ہمیں دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی یہاں سے اعمال تم بھیج رہے ہو اسی کا نتیجہ تمہیں آگے دیکھنا پڑے گا. جو کھیتی یہاں بو رہے ہو اعمال کی صورت میں، اس کو خود تم کو ہی کاٹنا پڑے گا. یہ محکم نظام ہے اللہ کا. دیکھ لو کہ کیا بو رہے ہو، یا خوب غور کر لو. فساد برپا کر رہے ہو یا صلح صفائی کی تمام باتیں کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ دیکھ لو اچھی طرح کیا کر رہے ہو. جو بو رہے ہو وہ کاٹو گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ تو یقینی بات، مانو چاہے نہ مانو. آخرت جو لوگ نہیں مانتے ہیں، کیا ان کے سامنے نہیں آئے گی آخرت؟ وہ تو ایک برہ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت تو آ کر ہی رہے گی، چاہے کوئی مانے چاہے نہ مانے، تو آ کر رہے گی. اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ مانتے ہیں ان کے سامنے تو سب باتیں آئیں گی اور جو نہیں مانتے ان کے سامنے کچھ نہیں آئے گا. نہیں، انہی کے لیے تو خطرہ ہے ایسا. اور جو مانتے ہیں وہ اور یقین کرتے ہیں تو کچھ تیاری بھی کر لیں گے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یقین جانو کہ اللہ تو ذرہ برابر کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. خود لوگوں ہی کے اعمال ہوں گے جو خود انہوں ہی نے دنیا سے بھیجا ہوا ہے، اسی کے بدلہ دیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گے. آج کا درس فرمایا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، یہ جو یہود تھے، منافقین تھے مدینے کے اندر، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا کیا بہانہ بنایا جانتے ہیں؟ یہ بہانہ بنایا. الذین قالوا، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کو فقیر اپنے کو غنی کہتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں، الذین ترجمہ کر رہا ہوں، قالوا جو یہ کہتے ہیں ان اللہ عہد الینا، اللہ نے ہمیں حکم دے رکھا، ہم سے عہد لیا ہوا ہے، ہم سے پختہ عہد لیا ہے اللہ نے. کیا کہتے ہیں یہود منافقین؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ہم سے عہد لیا ہوا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے. کس بات کا حکم دیا ہے تمہیں؟ اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ ہم ہرگز کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائے جب تک وہ رسول ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کرے جس کو آگ آئے اور کھا لے. پہلے نبیوں کو یہ معجزے بھی دیے گئے تھے کہ ان کی دعا کی وجہ سے لوگوں کی قربانی قبول ہو جاتی تھی. کیسے قبول ہوتی تھی؟ کہ بھائی وہ کسی پہاڑ پر لے جا کر، جو تمہیں قربانی کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے جو کچھ ہم پیش کریں، کسی کو دیں، چاہے وہ جانور ذبح کریں، چاہے اور کوئی غلہ ہے، پیسے ہیں، وہ نکالیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو اسی کو کہتے ہیں قربانی. قربانی خالی جانور قربان کرنے ہی کو نہیں کہتے ہیں. بہت سے لوگ قربانی میں غلہ رکھ دیے تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ پیغمبر کی دعا سے آگ آتی تھی آسمان سے، اگر اس کو جلا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی اللہ کے دربار میں. اور اگر ویسے ہی رکھی کی رکھی رہے
اور آگ جلائے نہیں آسمانی آگ آ کر، اس کا مطلب تمہاری قربانی میں کچھ کھوٹ ہے۔ اللہ اکبر، کتنا مشکل تھا۔ اس کا مطلب تمہاری قربانی قابل قبول نہیں ہے اللہ کے دربار میں، کچھ گڑبڑ ہے تمہاری قربانی میں، اللہ کے دربار کے لائق وہ چیز ہے ہی نہیں، سود کا ہے، بیاض کا ہے۔ جیسے آج دیکھیے، آج تو اللہ نے ان چیزوں کو اٹھا لیا، ورنہ سارے لوگوں کے قلعے کھل جاتی۔ جو لوگ چندہ دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، کیسا مال ہے کھل جاتا، لیکن وہ تو اللہ کا احسان ہے کہ یہ چیزیں اب نہیں، ورنہ پہلے ایسے ہی تھا۔ آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ آگے آئے گا، انہوں نے بھی قربانی پیش کی، دونوں نے، 6 پارے میں آئے گا۔ ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، آگ آئی کھا گئی، اس کا مطلب اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ یہ قصہ بڑی تفصیل، بڑا دلچسپ قصہ ہے آدم کے 2 بیٹوں کا، قابیل اور حابیل۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا، پہلا قتل، پہلا مرڈر وہی تھا۔ وہ تو کئی گوشے ہیں اس کے، ایک ایک پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہوگی، بس میں مثال دے رہا ہوں کہ وہاں بھی قربانی اسی طرح پیش کی گئی تھی۔ آگ آئی، ایک کی قربانی کو اس نے کھا لیا اور دوسرے کی قربانی ویسی کی ویسی ہی پڑی رہ گئی۔ اب دوسرے کو حسد ہو گیا اور حسد ہی میں اس کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بھائی نے سمجھایا بھی کہ بھائی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے، آپ کے اندر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، آپ کی قربانی اس لائق نہیں تھی کہ اللہ قبول کرے، کچھ کھوٹ ہے، تو اس پر غور کیجئے۔ اس پر غور نہیں کیا اس نے، بھائی ہی کو قتل کر ڈالا۔ کیونکہ پہلا واقعہ تھا، اس لیے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا اب کریں کیا قتل کرنے کے بعد۔ بڑا دلچسپ قصہ ہے، اللہ نے کیسے سجھایا کہ اب کیا کرنا ہے یہ بھی بتایا، وہی ہے 6 پارے میں بڑی تفصیل سے۔ تو یہودیوں نے کیا بہانہ بنایا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے لیے کہ دیکھو جی، اگر یہ سچے پیغمبر ہوتے تو ٹھیک ہے، ہم ان کے سامنے ایک ٹیسٹ رکھتے ہیں، اگر یہ سچے پیغمبر ہیں تو ایسا کریں، ہم ان کو رسول مان لیں گے۔ وہ کیا ہے کہ قربانی پیش کرتے ہیں اور آگ آئے ان کی دعا سے، اگر وہ جلا دے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ سچے پیغمبر ہے، اور اگر نہ جلائے تو اس کا مطلب یہ محمد سچے پیغمبر نہیں ہے۔ دیکھیے پھر ترجمہ کرتے ہیں، الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے۔ دونوں ترجمہ کا، ہم کو حکم دیا ہے، ہم سے عہد لیا ہے پختہ، کس بات کا ہے کہ اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ ایسی قربانی وہ لائے، تأکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے۔ اگر آگ کھا جائے تو اس کا مطلب سچے پیغمبر، اور اگر آگ ان کی دعا سے نہ کھائے تو اس کا مطلب یہ پیغمبر سچے نہیں ہیں۔ اللہ نے اس پر فرمایا، قل، اے پیغمبر آپ ان سے یہ کہیے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سچا ہونے کے لیے، آپ کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دعا کریں اور قربانی پیش کی جائے اور دعا کریں، اگر آگ کھا جائے تو سچے رسول، آگ نہ کھائے تو آپ سچے رسول نہیں ہیں۔ اگر یہی بات ہے، اگر تم اپنے اس بات میں سچے ہو کہ نبی کے سچا ہونے کے لیے یہی دلیل ہے، تو یہ بتاؤ، ان سے پوچھئے کہ جو پیغمبر یہ معجزات لے کر آئے تھے، جو تم مانگ رہے ہو محمد سے، جو محمد سے معجزہ مانگ رہے ہو کہ آگ آئے قربانی کھا جائے، یہ معجزہ مانگ رہے ہو نا، تو جو پیغمبر یہ معجزات لے کر آئے تھے، اس کے علاوہ اور بھی معجزے لائے تھے، اور جو تم مانگ رہے ہو وہ بھی معجزہ لائے تھے، تو بتاؤ انہی پیغمبروں کو تم نے قتل کیوں کر دیا؟ یہ غیبی بات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھی۔ اللہ نے بتایا، ان کی شکلیں ذرا پہچان لو یہودیوں کی، یہ وہ ہیں کہ یہی معجزہ جو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، دوسرے پیغمبر بنی اسرائیل کے لے کر آئے تھے یہ معجزہ، لیکن ان کو نئے کی مانا نہیں بلکہ انہیں قتل بھی کر دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ تو ایک بہانہ ہے آپ کو تنگ کرنے کا، ایمان ان کو کچھ بھی آپ پر نہیں لانا ہے۔ اللہ تو جانتے ہیں
سبحان اللہ و بحمدہ، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اللہ بھائی دلوں کی بات جانتے ہیں، جو ان کی دلوں میں بدماشیاں چھپی ہوئی ہیں وہ جانتے ہیں۔ فرمایا جو پیغمبر یہ معجزات لے کر آئے تھے اور اس کے علاوہ اور بڑے بڑے معجزات لے کر آئے تھے، بتاؤ انہیں تم نے کیوں قتل کر دیا؟ اگر تم سچے ہو کہ ہم ایمان تو اس وقت لائیں گے محمد پر جب وہ اس طرح دعا کرے اور آگ آئے اور کھا جائے، اگر تم سچے ہو اس بات میں، یہی تمہارے ایمان کے لیے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ چونکہ یہ محمد ایسی آگ نہیں لا سکتے، تو جو پیغمبر آگ اس طرح دعا کر کے لائے تھے اور قربانیاں آگ کھا گئی تھی تو ان کو قتل کیوں کر دیا؟ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ لوگوں کے لیے یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بہانے ہوتے ہیں بات نہ ماننے کے۔ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی، مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے درمیان آئے، تمہارے پاس آئے، اے بنی اسرائیلیوں، اے یہودیوں۔ بھائی سب سے زیادہ پیغمبر کس میں آئے ہیں؟ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ پیغمبر اس میں آئے ہیں، رسول اس لیے جمع لائے ہیں، مجھ سے پہلے بہت رسول آئے تمہارے پاس، بالبینات اور معجزات لے کر آئے، کھلے دھلے صاف ستھرے معجزات لے کر آئے تھے، وہ بالبینات سے مراد، وبالذی قلتم، اور وہ معجزہ بھی لائے تھے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو۔ وہ کون سا معجزہ؟ یہ پیغمبر ہیں تو آگ لائیں اس طرح جو قربانی کھا جائے، قربانی کے قبول ہونے کی دلیل ہوگی وہ۔ وبالذی قلتم، اور وہ معجزہ بھی لائے جس کو تم مجھ سے مانگ رہے ہو، کہہ رہے ہو یعنی مجھ سے مانگ رہے ہو۔ تو بتاؤ ان سے پوچھو کہ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ان پیغمبروں کو جو یہ معجزہ جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو لے کر آئے تھے، تم نے ان کو قتل کیوں کر دیا؟ اگر تم سچے ہو، ایمان لانے میں تمہارے لیے رکاوٹ صرف یہ بات رہے کہ ہم چونکہ اس طرح کا معجزہ پیش نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہودیوں ہی نے نہیں مطالبہ کیا اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، مشرکین مکہ بھی عجیب عجیب مطالبات آپ سے کرتے تھے، کہتے تھے یہ کر دو تو ہم ایمان لائیں گے، یہ دکھا دو کرشمہ تو ہم ایمان لائیں گے۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے کیا مطالبہ کیا آپ سے ایمان لانے کے لیے، وہ بھی ذرا دیکھ لے، سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 90 سے۔ فرمایا سورہ نمبر 17 یہ پارہ 15 میں آتی ہے، خیر سورت خود ہی کافی ہے، دیکھ لے آیت نمبر 90، ایک دو آیت اور پہلے سے دیکھ لے، بہت اہم باتیں ہیں۔ 88 سے دیکھ لیں، 88 89 90۔ قل اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، جو آپ کے سامنے ہیں ان سے کہہ دیجئے، لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جنات جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس جیسا وہ قرآن لا دیں، لا یاتون بمثلہ، اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ کیوں نہیں لا سکتے؟ اس لیے کہ یہ ہے معجزہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا تھا وہ قرآن کا دیا گیا تھا، کلام کا معجزہ دیا گیا تھا۔ آپ کو حصی معجزات نہیں دیے گئے، نہ قرآن میں اس کو اللہ نے بیان کیا، یعنی قرآن میں نہیں بیان کیا، ویسے تو بہت مشہور ہے، پتہ نہیں کتنے، بلکہ یوں کہا جاتا ہے جو معجزات اور پیغمبروں کو دیے گئے وہ سب آپ کو دیا گیا، حالانکہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے خود ہی فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو یہ کلام کا معجزہ دیا ہے، 21ویں پارے میں کہ شروع میں فرمایا، اور فرمایا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر تو ایک ایسی کتاب اتار دی ہے جو ہر وقت تلاوت ہوتی رہتی ہے معجزے کے طور سے۔ آپ کا معجزہ جس پر دعوی نبوت ہے، جو دلیل نبوت ہے، وہ قرآن ہی ہے، وہ ایک معجزہ ہے، وہ قرآن کا معجزہ، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو معجزہ بنایا ہوا ہے۔ فرمایا ہے پیغمبر، اسی لیے تو چیلنج کیا جا رہا ہے، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس جیسا قرآن لائیں تو نہیں لا سکتے، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں کہ چلو ایک صورت بنا کے لا ہی دیتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں چیلنج کا، نہیں لا سکتے۔
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، اور ہم نے تمام لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں پھیر پھیر کر بیان کی ہیں سمجھنے کے لیے۔ بار بار اسی بات کو ہم کہتے رہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں بار بار؟ اس لیے کہتے ہیں کہ دوسری جگہ ہے لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگوں کی بات سمجھ آ جائے۔ جب ایک بات ہم بار بار کہتے ہی رہیں گے تو کبھی تو سمجھیں گے۔ ایک بار بات کہی، بس آئی بات چلی گئی خیال میں، لیکن وہی بات ہم جب بار بار دہرائیں گے تو لوگ سوچنے پر مجبور ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں ایک ہی سچائی کو بار بار کہتے ہیں۔ دعوت اسی کا نام ہے۔ داعی کیا کرتا ہے بھائی؟ ایک ہی بات کو وہ بار بار کہے گا تاکہ کبھی تو آپ کے دلی دماغ تک پہنچ جائے بات۔ تو قرآن ایک دعوتی کتاب ہے، اور دعوت کا اصول یہی ہے کہ وہی بات کیا کرو؟ بار بار کہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ہم نے تمام لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں پھیر پھیر کر بیان کی ہیں۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن لوگوں کی اکثریت وہ ہے جو انکار ہی کرتی ہے، کفر ہی کرتی ہے، قرآن کو مانتی انتی نہیں۔ اکثریت میں وہی معلوم ہوا کہ اکثریت قرآن کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لوگ اسی پر ناز کرتے ہیں نا، ہم اس لیے صحیح ہیں چونکہ ہم زیادہ ہیں، اور یہ فلاں اس لیے غلط ہیں کہ یہ اکیلے ہیں۔ یہی تو دلیل ہے نا۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ اکثریت گمراہوں کی ہے۔ اکثریت میں کون لوگ ہیں؟ گمراہ لوگ اکثریت میں ہیں، اور جو صحیح لوگ ہیں وہ تھوڑے ہیں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہیں جو قرآن سے نصیحت لینے والے ہیں۔ جگہ جگہ اللہ نے کہا، 8ویں پارے کے شروع میں فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے پیغمبر اگر آپ اکثریت کی پیروی کرنے لگیں گے تو اسی دن آپ بھٹک جائیں گے راستے سے۔ ایک صحابی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اکثریت پہ نہ بنائیے گا، ہمیں ان میں بنائی جو تھوڑے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ سچے لوگ تھوڑے ہی میں رہتے ہیں، وہ اکثریت میں نہیں ہوتے۔ گمراہ لوگ اکثریت میں ہوتے ہیں۔ ہم جو اصول بنائے بیٹھے ہیں، قرآن اس کے الٹا اصول بیان کرتا ہے۔ اچھا بھائی، فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، دیکھیں گے لوگوں کی زبانوں پر یہی ہوگا کہ کیا کہیں گے؟ ارے بھائی اگر یہ صحیح ہوتے تو اور لوگ نہ ہوتے۔ یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے ساتھ کتنے لوگ ہوتے تھے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ خالی ایک ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام ایمان لائے، کوئی نہیں ایمان لایا شروع میں، بعد میں ہجرت کیا، تب بھی تھوڑے ہی لوگ تھے، زیادہ نہیں تھے۔ اچھا بھائی، فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثریت لوگوں کی وہ ہے جو قرآن کے منکر ہی ہے، قرآن کے کفور مانے انکار کرنے والے، باتوں کو نہیں مانتے۔ وَقَالُوا، مشرکین کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایمان لانے کے لیے کہنے لگے، مطالبہ کرنے لگے۔ کیا مطالبہ کیا بھائی؟ پہلا مطالبہ یہ تھا ان کا کہ ہم تو ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک یہ باتیں آپ کر کے نہیں دکھا دیں گے، ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پہلی بات، لن نؤمن لک، ہرگز ہم نہیں مانیں گے آپ کو رسول، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ نکال دیں، میٹھا پانی کا چشمہ نکال دیں۔ اگر آپ اللہ کے چہیتے ہیں تو اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا، آنے واحد میں کر سکتا ہے۔ آپ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اپنے کو، اگر آپ سچے رسول ہیں تو یہی میٹھا چشمہ نکال دیجئے۔ ہم لوگوں کے لیے بڑی پانی کی دقت ہے، ظاہر سی بات ہے وہاں پانی کی تو قلت تھی ہی، تو کیا کہا؟ ہمارے لیے کیا نکال دو؟ میٹھا چشمہ نکال دو، ہم پیغمبر مان لیں گے آپ۔ ایک مطالبہ۔ دوسرا مطالبہ، کہنے لگے او تکون لک جنت من نخیل وعنب، چلیے ہمارے لیے چشمہ نہ نکالیے تو اپنے لیے کچھ کر لیجئے، تب بھی ہم مان لیں گے رسول۔ کیا؟ مثلا جنہ، باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ آپ کے لیے ہو جائے ایک شاندار، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں نا، چہیتے ہیں، تو آپ کی زندگی تو عجیب ہے، دیکھ رہا ہوں فقیرانہ، آپ کی زندگی تو بہترین ہونا چاہیے۔ اللہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، تو جو اس کا نمائندہ ہے اس کو اس طرح رہنا چاہیے، اس کو بھی تو شاندار بنگلہ اور بہترین تمام چیزیں، باغ و بہار اس کے لیے ہونا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حالت ان کے لیے ایمان لانے کے لیے رکاوٹ بن گئی کہ آپ کے لیے اگر باغ ہو جائے انگوروں کا اور کھجوروں کا،
اور اب باغ کے ساتھ اور کیا ہو جائے، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، اور باغ ہو شاندار اور اس کی سچائی کے لیے بیچ میں نہریں ہوں. اور اس طرح اگر آپ کر دیں، اپنے لیے کر دیں، ہمارے لیے چلیے چشمہ نہ جاری کیجئے، اپنے لیے ایسے کروا لیجئے اللہ سے، تب بھی ہم ایمان آپ پر لا لیں گے اور آپ کو رسول مان لیں گے. جب تک یہ نہیں کریے گا ہم آپ کو رسول کچھ نہیں مانیں گے. دیکھا آپ نے مطالبہ، ایمان نہ لانے کے بہانے. تیسری چیز کہنے لگے او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر بطور عذاب گروا دیجیے اپنے اللہ سے، جیسے کہ آپ کہتے رہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا آسمان پھٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، یعنی قیامت کا مذاق اڑا رہے ہیں. کیونکہ قرآن میں ہے نا اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے، یہ سب مضمون ہے نا. اسی پر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تو خیال یہی ہے کہ آسمان ایک زمانے میں پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے آج ہی ایک آدھ ٹکڑا گروا دیجئے ہمارے اوپر تو ہم جان لیں گے آپ پیغمبر ہیں. آج اپنے اللہ سے کہہ کے گروا دیجئے ایک آدھ ٹکڑا آسمان کا، پورا آسمان پھٹ جائے گا نا، آج خالی ایک ٹکڑا گروا دیجئے. یہ مطالبہ، تیسرا مطالبہ یہ ایمان لانے کے لیے اور رسول ماننے کے لیے مشرکین مکہ اور مشرکین عرب نے یہ بھی مطالبہ کیا آپ سے. دیکھتے رہیں. او تکون لک او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، اور نمبر 4 اور 5 دونوں کہہ لیجیے، او تأتی باللہ، یا آپ ایک جھلک اللہ کی دکھا دیجیے ہمیں، اپنے اللہ کو ہمیں دکھا دیجیے اللہ کو تو ہم ایمان لا لیں گے. اللہ کو سامنے کر دیجیے. نعوذ باللہ، یہ دنیا میں ہو سکتا ہے کیا؟ پھر تو امتحان ہی کیا رہا، اگر یہی ہو جائے تو پھر بات ہی کیا ہے. او تأتی باللہ، قبیلہ، قبیلہ مانے مقابلے میں کر دیجئے، سامنے کر دیجئے اللہ کو، اللہ کو سامنے کر دیجئے، دکھا دیجئے اللہ کو، ہم آپ پر ایمان لا لیں گے اور رسول مان لیں گے آپ کو. اور 5ویں چیز والملائکۃ قبیلہ، قبیلہ کا تعلق دونوں سے ہے، باللہ سے بھی والملائکہ سے بھی. چلو اللہ کو نہ دکھاؤ، فرشتوں کو تو دکھا دو. کس کو دکھا دو بھائی؟ فرشتوں کو دکھا دو. جن فرشتوں کے بارے میں کہتے ہو کہ وحی آتی ہے اور وہی لے کر آتے ہیں، تو ان فرشتوں ہی کو دکھا دو، ہم آپ پر ایمان لا لیں گے. والملائکۃ قبیلہ. ابھی مطالبہ ختم نہیں ہوا، اور دیکھیے کہنے لگے 6ٹھی چیز، او یکون لک بیت من زخرف، یا اگر آپ کے لیے ایک سونے کا بہترین گھر ہو جائے، ایک بہترین بنگلہ سونے کا آپ اپنے لیے بنوا دیجئے اللہ سے کہہ کر، تب بھی ہم رسول مان لیں گے آپ کو. اللہ اکبر. دیکھے بہانے کیسے ایمان نہ لانے، کیسا تنگ کر رہے. اور یہ سب قرآن بنا کے اللہ نے اتارا. ہر سال تراویح میں کھڑے ہو کر انہی باتوں کو ہم سن رہے ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہمیں کچھ نہ چلا کہ سن کیا رہے ہیں ہم. او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے ہو جائے سونے کا ایک گھر، سونے کا ایک گھر اپنے لیے بنوا دیجئے اللہ سے کہہ کر، تب بھی ہم آپ کو رسول مان لیں گے، اللہ کا نمائندہ. اور 7ویں چیز اور آخری کہنے لگے او ترقا فی السماء، یا آپ آسمان میں ہمارے سامنے چڑھ جائیں اوپر، ترقا فی السماء. اور کہنے لگے ولن نؤمن لرقیک، اور خالی چڑھنے سے ہم رسول نہیں مانیں گے، بلکہ ایک چیز اور کرنی پڑے گی آپ کو. وہ کیا بھائی؟ حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، اور چڑھ کر کے ایک کتاب ہماری نگاہوں کے سامنے سے لے کر اتریے وہاں سے. اس قرآن کو نہیں مانیں گے، بلکہ ہمارے سامنے چڑھیے اور چڑھ کر وہاں سے ایک کتاب حاصل کیجئے اور ہماری نگاہوں کے سامنے وہ کتاب لے کر اتریے، تب ہم جانیں گے ہاں اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہے. اللہ اکبر. حتی تنزل علینا کتابا، یہاں تک کہ یہ کتاب نازل کرائیے، نقرأہ، جس کو ہم پڑھیں. نقرأہ قراءت سے، جس کو ہم لوگ آئیں لے کر ہمارے سامنے اور ہم پڑھیں گے ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، اب مانتے ہیں اس کو. یہ کر دیجئے تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے. سبحان اللہ. آگے دیکھیے وہی لفظ بھی ہے، قل، اے پیغمبر آپ تمام باتوں کے جواب میں یہ کہہ دیجئے. سبحان اللہ. کیا کہہ دیجئے؟ سبحان ربی، ہمارا رب
میرا رب تمام طرح کی کمزوریوں سے بالکل پاک ہے. جو کچھ بھی تم مطالبات کر رہے ہو وہ آنے واحد میں، لمحہ قلیلہ میں وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. وہ تمام طرح کی کمزوریوں سے سبحان ہے. سبحان مانے پاک ہے، وہ سب کر سکتا ہے. سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسولا. اللہ کر سکتا ہے، میرا رب کر سکتا ہے، لیکن میں بشر ہوں، میں نہیں کر سکتا ہوں. سبحان اللہ، یہ تو سنوانا ہے. هل كنت الا بشر الرسولا، میں کیا ہوں؟ صرف اور صرف ایک بشر ہوں. کیسے بشر ہوں؟ جیسے تم بشر ہو. انما انا بشر مثلکم، دوسری جگہ ہے کہ تم ہی جیسا ایک بشر ہوں. اب بتاؤ کہ تم یہ سب کر سکتے ہو کیا؟ اب ان سے سوال ہوگا کہ بتاؤ تم بشر ہو، ایک انسان ہو، کیا یہ ساری چیزیں تم کر سکتے ہو؟ یہی جواب آئے گا کہ ہم تو نہیں کر سکتے. جب تم نہیں کر سکتے ہو تو میں بھی تم ہی جیسا ایک بشر ہوں، میں بھی یہ نہیں کر سکتا. یہ مطلب ہے. لیکن میرا رب تمام طرح کی کمزوریوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور ایک لمحے کے اندر کر سکتا ہے. خالی ارادے کی دیر ہے. اپنی نفی اور اللہ کی عظمت بیٹھائی جا رہی ہے. آپ ذرا غور کریں، جبکہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی عظمت بیٹھائیں گے لوگوں کے سامنے اور اللہ کا تذکرہ ہی نہیں کریں گے. دیکھنا پیروں فقیروں کو کیسی باتیں کرتے ہیں مجلسوں میں. ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے اللہ کے سارے اختیارات جو ہے ان کے ہاتھ میں آ چکے ہیں. ایسی گفتگو کرتے ہیں. اور نبی کیا کہہ رہا ہے؟ میرا رب تو تمام طرح کی کمزوریوں سے پاک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میں ہوں بشر. ہاں فرق یہ ہے کہ رسولہ، اللہ نے ہمیں رسول بنایا ہے اور تمہیں رسول نہیں بنایا. اتنا فرق ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور تم پر وحی نہیں آتی ہے. اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو میں بھی بشر ہونے کی وجہ سے میں بھی یہ سب کچھ کر نہیں سکتا. بہت اہم آیتیں ہیں. دیکھ لیجئے ایک دو آیت اور بھی. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى. لوگوں کے لیے رکاوٹ صرف یہی بات بنی رہی جب ان کے پاس ہدا آ گیا، قرآن آ گیا، تو صرف یہ رکاوٹ اب بنی رہی. اب کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. اب بات صاف ہو گئی کہ میں ایک بشر ہوں، نہیں کر سکتا. اب یہ رکاوٹ بن گئی لوگوں کے لیے ایمان لانے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ماننے کے لیے. کیا؟ ابعث اللہ بشرا رسولا. اب صرف ایک بات رہ گئی، کیا اللہ کو بشر ہی ملا تھا؟ فرشتہ کیوں نہیں بنا دی؟ اب یہ بہانہ رہ گیا. بشر الرسولہ، بشر کو رسول کیوں بنایا؟ اب یہ بہانہ، صرف ایک ہی بہانہ رہ گیا اور سب تو ختم ہو گئے نا کہ بھائی میں نہیں کر سکتا، میں تو بشر ہوں. اب کیا بہانہ ہے؟ ابعث اللہ، کیا اللہ کو بشر ہی رسول بنا کر بھیجنا تھا؟ کیوں نہیں فرشتہ بھیج دیا؟ قل، اس کا بھی جواب دے دیجئے پیغمبر. سبحان، عجیب قرآن ہے. قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون، اگر زمین کے اندر فرشتے چلتے بستے رہتے ہوتے، انسان نہ ہوتے، تو ہم فرشتوں ہی کو رسول بنا کر بھیجیں. لیکن یہاں کون رہ رہا ہے بھائی؟ زمین میں انسان رہ رہے ہیں، تو رسول بن کر کس کو آنا چاہیے؟ انسان کو آنا چاہیے. سیدھی بات ہے. اس لیے کہ اگر فرشتوں کو بھیجتے تو نمونہ کیسے ہوتے؟ وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ضرورتیں ہیں، نہ بیوی ہیں، نہ بچے ہیں، تو نمونہ بن سکتے تھے؟ نمونہ کون بنے گا؟ جس کی تمام ضرورتیں، تمام حاجتیں تم جیسی ہو، اور وہ بہترین عمل کرے، عبادت کر کے بتائے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں انہی کی طرح تم بھی چل سکتے ہو، یہ بھی بشر ہے. سبحان اللہ، کیسی خوبصورت بات ہے. کہنے لگے، قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اگر زمین میں ملائکہ ہوتے، یمشون چلتے پھرتے رہتے بستے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے فرشتوں ہی کو پھر رسول بنا کر بھیج دیتے. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی گواہی میرے اور تمہارے درمیان کافی ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. تم چاہے مانو چاہے نہ مانو، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ میں تو سچا رسول ہوں. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ اپنے تمام بندوں کے تمام اعمال سے، اقوال سے اچھی طرح باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو. بہرحال تو ایک دو آیتیں اور ہیں اس آیت سے متعلق انشاءاللہ کل. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے، صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے. جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.